السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں پھر ایک بار آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ آج عورتوں کے تعلق سے میں ایسی حکایت لے کے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور سبق حاصل کریں۔ لکھا ہے کہ ایک مچھیرا انعام کے لالچ میں ایک مچھلی بادشاہ کے حضور لایا اور کہنے لگا کہ حضور یہ ایک خاص مچھلی ہے جو میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا یہ تحفہ قبول کر کے اسے 4000 درہم انعام میں دے دیے۔ اب کیا تھا، بادشاہ کی بیوی نے یہ دیکھ کر بادشاہ سے کہا کہ آپ بڑے فضول خرچے کہ ایک معمولی مچھلی پر اتنی رقم انعام میں دے دی۔ بادشاہ نے کہا کہ اب یہ رقم تو میں دے چکا ہوں، کوئی ایسی تدبیر بتاؤ جس سے میں یہ انعام واپس لے سکوں۔ بی بی نے کہا آپ اس سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر نر بتائے تو کہیے مجھے تو مادہ چاہیے تھی، اور اگر وہ مادہ بتا دے تو کہیے کہ مجھے تو نر چاہیے تھی۔ یہ فیصلہ پایا گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے مچھیرے سے پوچھا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ مچھیرے نے کہا حضور یہ نہ نر ہے اور نہ مادہ بلکہ خنثی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر ہنس پڑا اور بڑا خوش ہوا۔ خوش ہو کر پھر اس نے 4000 درہم انعام میں اور دے دیے۔ اب کیا تھا، اب تو بیوی اور بھی غصے میں آ گئی۔ مچھیرے سے اتفاقاً 1 درہم زمین پر گر پڑا۔ بیوی بولی دیکھیے یہ شخص کتنا بخیل اور کمینہ ہے کہ 8000 درہم پا کر بھی 1 درہم کو نہیں چھوڑ سکا، اسے جھٹ زمین سے اٹھا لیا۔ آپ اس کی اسی بات پر ناراض ہو کر سارے درہم واپس لے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے مچھیرے سے پوچھا کیوں میاں، 8000 درہم میں سے تم 1 درہم کو بھی نہ چھوڑ سکے، اتنی کمینگی آپ کے اندر؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور درہم کی بات نہ تھی، اصل میں درہم پر آپ کا نام لکھا تھا اور میں نے نہیں چاہا کہ درہم پر کسی کا پاؤں پڑ جائے اور آپ کے نام کی توہین ہو۔ بادشاہ اس جواب سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا اور بھی زیادہ خوش ہوا اور 4000 دینار انعام میں اسے اور دے دیے۔ اب کیا تھا، اور اس کی بخیل بیوی چل بھن کر رہ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا نا وہ دیکھنے لائق ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کرا دیا کہ جس نے روپیہ بچانا ہو، جس کو مال جمع کرنا ہو، جس کو اپنا بیلنس بنانا ہو، وہ اپنی بیوی کی رائے پر ہرگز نہ چلے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مچھیرا مچھلی لے کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو اس نے اس بات سے خوش ہو کر صرف 4000 درہم پیش کیے تھے، لیکن انہیں واپس لینے کے چکر میں 2 بار بیوی کی رائے کو بادشاہ نے اپنایا اور 4000 کے بدلے 12000 اس کو درہم دینے پڑے۔ اگر اس نے 4000 پر ہی اتفاق کر لیا ہوتا تو وہ 12000 درہم کیوں دینے پڑتے؟ اس لیے کہ الحمدللہ پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، کوئی بات ان کو اچھی لگتی تھی، کوئی ان کی خدمت کرتا تھا تو اس کو غریبوں کو درہم و دینار دیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ مال پہ مال ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی غریب کا خیال نہیں رکھتے۔ کسی بات سے ہم خوش ہو جاتے ہیں نا تو بھی ہم کسی غریب کا خیال نہیں کرتے۔ تو دوستو بنے رہیے گا، زبردست حکایت ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے
کہ ہم اگر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے نا تو ہم اس میں غریبوں کا خاص خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.